شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے بارے میں نہایت اہم اور خاص فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا اور کون موت کا ذائقہ چکھے گا، کس پر آسانی آئے گی اور کس پر آزمائش، کس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور کس کے رزق میں تنگی، کون غریب سے امیر بنے گا اور کس کی زندگی میں مصیبتیں کا آغاز ہوگا، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو کیا وہ رات ہمارے لیے عام ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات نامہ اعمال کیوں بدلے جاتے ہیں، اس رات انسانوں کے بارے میں کون کون سی اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کن لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے اعمال کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور ایک مسلمان کو شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب یہ ہیں۔ شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان العظیم کے 15ویں رات کو آتی ہے۔ شعبان کے 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور یہ رات 15ویں شعبان کی فجر تک رہتی ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے آنے والی آخری بڑی اور عظیم رات ہے۔ لفظ شب کے معنی رات ہیں اور برات کے معنی نجات اور بری ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان سچی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گناہوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس مبارک رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہجرے میں نہیں ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ جب جنت البقیع پہنچی تو وہاں کا منظر نہایت عجیب اور دل کو ہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لبوں پر دعا ہے اور دل میں امت کا درد موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ آرام کر رہے تھے جو کبھی ہماری طرح زندہ تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، دنیا کی مستی میں گم تھے، مگر آج خاموش قبروں میں سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی جو قبروں میں جا چکے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی زندہ ہیں مگر غفلت میں مبتلا ہیں۔ مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات کے ہجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، یہ شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو موت یاد رہے، قبروں کا انجام یاد رہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قبلہ بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس بکریوں اور بھیڑوں کے لاکھوں ریوڑ تھے، یعنی اس عظیم تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کو اس رات جہنم سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا سوائے ان بد نصیب لوگوں کے جو شرک میں مبتلا ہوں، سخت کینہ رکھنے والے ہوں، قطع رحمی کرنے والے ہوں، قاتل ہوں، شرابی ہوں یا بدکاری میں مبتلا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اس مبارک رات میں بھی محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل اور بہترین رات ہے۔ پیارے دوستو، شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کا دن ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، اسی طرح آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان اپنی عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے اپنی عیدیں رات کو مناتے ہیں، کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ عالم دین فرماتے ہیں کہ اس بابرکت رات سے مراد شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور شب برات بھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر عالم دین بیان کرتے ہیں کہ اور اس رات لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فرشت عطا فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس فرشت میں لکھے ہیں ان کی روحیں آنے والے سال مقررہ وقت پر قبض کی جائیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے حالات پہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں مصروف ہوتا ہے، کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی تیاریوں میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم ہونے کا وقت اسی رات لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اس رات ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہیں اور دل میں بغض رکھنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب اپنی رحمت و کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو کچھ خاص ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ کیا کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے عطا فرمایا جاتا ہے اور تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں سوائے بدکار عورتیں اور مشرک انسان کے۔ دوستو، اب ذرا سمجھتے ہیں کہ شب برات اور 15 شعبان کیا ہے۔ لفظ شب فارسی اور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، وہ رات جو دن کے شور کے بعد آتی ہے، جب بازار بند ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، لیکن اصل راز لفظ برات میں چھپا ہوا ہے۔ برات عربی لفظ بریت سے نکلا ہے اور بریت کا مطلب ہے کسی الزام سے بری ہو جانا، کسی سزا سے نجات پا جانا، کسی قید سے آزاد ہو جانا، کسی گرفت سے چھوٹ جانا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ برات کا مطلب ہے رہائی۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہوں کی قید میں گرفتار نہیں؟ کوئی جھوٹ کی زنجیروں میں بندھا ہے، کوئی کسی کا دل توڑنے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کی عادت میں مبتلا ہے اور کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا صاف جواب ہے نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی،
بلکہ اسے الگ الگ اپنے اپنے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سوال بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت مسجد میں کی جائے یا گھر میں، تو اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتیں اور ذکر کے ذریعے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو۔ اور چونکہ شب برات کی عبادت نفل ہے، اس لیے اگر یہ عبادت گھر میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفل عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر جتنا ممکن ہو عبادت کرے۔ عبادت کے لیے قبرستان جانا لازم نہیں، عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی، اور اللہ کا ذکر تو ہر جگہ ممکن ہے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قبروں کی دیکھ بھال کی جائے، صفائی کا اہتمام کیا جائے، بے ادبی نہ ہو اور اہل قبور کے لیے دعا کی جائے، بس یہی اصل مقصد ہے۔ جب انسان قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو دل خود بخود نرم پڑ جاتا ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، غفلت ہل جاتی ہے اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میرا انجام بھی یہی ہے۔ پھر اگر اس لمحے کوئی بندہ واقعی اللہ سے دور ہو اور سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم وہی ہوتا ہے جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے سراب میں گمشدہ اونٹ واپس مل جائے اور آدمی خوشی کی شدت میں الفاظ تک بھول جائے۔ اس لیے شب برات کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ موت کو یاد کرو، دل کو نرم کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرو، لیکن عبادت کو قبرستان سے لازم نہ کرو، بلکہ قبرستان کو احترام، دعا اور عبرت کی جگہ سمجھو، کیونکہ شاید یہ ہماری آخری شب برات ہو۔ اور یاد رکھو پیارے دوستو، اسی رات کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ خدا کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی لیے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں شب برات ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔